ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا جواب نہیں آیا، پھر سے کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے امت مسلمہ کا داعیانہ کردار۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں ابھی ایک بنگلہ زبان میں بولنے والا ہوں، صحیح بولا یا غلط بولا وہ آپ لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ آمی بنگلہ جانی نا، صحیح بولا یا غلط بولا؟ ایک دم صحیح ہے۔ ایک چیز اور ہے، پوچھ رہا ہوں آپ لوگ کو، کیمون آچ ہو یا کیمون آچھن کیا بولیں گے؟ صحیح ہے، بھالو بھالو آچھن، الحمدللہ۔ تو مجھ کو تو بنگلہ آتی نہیں، تو اردو اور ہندی مکس کر کے کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ چلتے رہیں، ہمارا ساتھ دیجیے، سر بھی ہلائیے اور بات بھی سمجھیے تو بولیے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آئی۔ دیکھیے، یہ جو میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے کہ ہم سب مسلمان ایسے بن جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اللہ کے دین میں خود بخود آ جائیں۔ یعنی ہمیں اور آپ کو پکا سچا مسلمان بننا ہے، صرف بولنے سے نہیں ہوگا، کر کے دکھانا پڑے گا۔ اسلام جو ہے وہ اللہ کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کتنے لوگ بولتے ہیں نا کہ اسلام مسلمانوں کا ہے، غلط بات ہے۔ اسلام اللہ کا ہے۔ اسلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین دھرم کوئی ہے وہ اسلام ہے۔ تو اسلام اللہ کا ہے۔ کچھ لوگ اور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے، یہ غلط بات ہے۔ دنیا میں جب سے پہلے انسان ہیں، پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو اردو سمجھ میں آتی، تو پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے ہی اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ مکمل ہوا ہے، یعنی ختم ہو گیا، یعنی مکمل ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی، اور اسلام کو بس ہم راضی ہو گئے، اسلام کو دین سمجھ کے راضی ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کی دولت ایک طرف، اسلام ایک طرف، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے پیسے والے ہیں، ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے اہم ہے۔ تو اگر ایک وقت کا کھانا نہ ملے چلے گا، لیکن دین اسلام ہونا چاہیے، کیونکہ جو مسلمان ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔ دنیا میں ذرا تکلیف ہوگی، لیکن مرنے کے بعد تو ان کے لیے جنت ہے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان پکے مسلمان ہو جائیں،
تو خود بخود لوگ دیکھیں گے دیکھو یہ قرآن آ رہا ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یعنی مسلمان بالکل قرآن کی طرح عمل کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ آج دیکھ لیجئے اپنے ہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ کاہے کو گالی دینے کا بھائی؟ کسی کو برا بھلا کہے کرنے کا؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم دوسرے کو برا بھلا کہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تم اس کو گالی مت دو، ورنہ وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے تو وہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن اپنے ہی میں سے کچھ مولوی صاحب ایسے ہیں جو اپنے ہی مسلمان کو گالی دیتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ ممبر کا غلط استعمال مت کیجئے، مائک کا غلط استعمال مت کیجئے، محبت کی بات کیجئے۔ اسلام کا معنی ہی شانتی ہے، محبت ہے۔ السلام علیکم بولتے ہم اور آپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا معنی کیا ہے؟ تمہارے اوپر شانتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو، تو شانتی دکھنی چاہیے، پیار دکھنا چاہیے، محبت دکھنی چاہیے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ اپنے والے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کیجیے۔ میں کئی کلپ دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے مولانا، یہ تو آپس ہی میں لڑا رہے ہیں، جبکہ لوگوں کو ملا کے رکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ مولوی صاحب ایسے ہیں انہی میں سے کہ ان کو جواب دیتے ہیں۔ اب ہم میں سے کچھ مولوی صاحب ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو فالتو میں گالی دیتے رہتے ہیں۔ وہ ملک کو گالی دے رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں۔ گالی دینے کا کوئی فائدہ؟ میرے بھائیو ابھی دعا کا وقت ہے، ہم اور آپ دعا کریں، پیار کی بات کریں، محبت کی بات کریں۔ کچھ ویڈیو میں نے دیکھا، مجھے افسوس ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے۔ ابھی کئی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، تو ایک ویڈیو میں دیکھا کہ کچھ لوگ سعودی عرب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کائے کو پڑے ہوئے بھائی؟ ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ ویڈیو میں کیا بولے کہ یہ لوگ آل یہود ہیں، آل سلول ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ آل رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ پھر اسی ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ایک مولوی صاحب نے خود ہی جواب دیا کہ ارے بھائی عمرہ کرنے جاتے ہو، حج کرنے جاتے ہو، کس کے مہمان ہو؟ ارے جب نماز پڑھتے ہو قالین پر تو کس کا بچھایا ہوا ہے؟ زمزم پی رہا کس کا؟ تو میرے بھائیو گالی بات مت دیجیے، کبھی بھی نہیں۔ نہ اپنوں کو گالی دینا ہے، نہ دوسروں کو گالی دینا ہے، ورنہ لوگ کیا کریں گے؟ اسلام کو دیکھیں گے تو دیکھو یہ لوگ صرف گالی بکتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی زبان کو بچا کر کے رکھیے، صرف دعا کرتے رہیے۔ حالات چاہے جتنے بھی پریشانی والے ہو، دعا کیجیے، اللہ سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ زور سے بولیے آمین۔ جو آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ ان کو محبت کرنے والا بنا دے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے، خاص طور پر ابھی جو ہم اور آپ بھارت میں ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ بھارت دیش بہت پیارا دیش ہے۔ سونے کی چڑیا کس نے بنایا ہے؟ ہم ہی مسلمانوں نے بنایا ہے سونے کی چڑیا، الحمدللہ۔ لال قلعہ، تاج محل، وہ سب دیکھیے کتنی چیزیں ہیں اور بہت کچھ ہم نے دیا ہے، لیکن ابھی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو صبر سے کام کرنا ہے، پیار محبت پھیلانا ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ۔ سلیم ماجد نے کہا اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، راستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے، کسی کا بھی گھر ملے، ہم کو محبت کی بات کرنی ہے۔ اسلام محبت کا پیغام سکھاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس پیغام کو لے کے یہاں سے اٹھیے اور محبت کی بات کیجیے۔ یہ بھارت دیش ہم مسلمانوں کا بھی دیش ہے، بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ہیں۔ ہم بھارتی مسلمان بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ہیں۔ راحت اندوری کا نام آپ لوگ سنے ہیں؟ راحت اندوری کا جو شعر و شاعری کرتے ہیں، تو راحت اندوری کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ یہاں سے محبت کی بات کرنا ہے، نفرت کی بات نہیں چلے گی، نفرت کی دکان نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ محبت کا پرچار ہو، اور اسلام محبت کے لیے جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا کہ ہم اور آپ اس کو پیغام کو پھیلاتے رہیں۔ لوگ ہمیں دیکھیں تو لگنا چاہیے کہ ماشاءاللہ یہ لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے سیدھے سادے لوگ ہیں۔ اسلام جب بھارت دیش میں آیا، جس وقت آیا وہ اپنے اخلاق سے پھیلا ہے، اپنے پیار سے پھیلا ہے۔ سب سے پہلی مسجد بھارت دیش میں کہاں بنی ہے پتا ہے آپ کو؟ چیرمن پیرمل۔ کہاں بنی ہے وہ؟ کیرل میں۔ وہاں وہ لوگ تاجر لوگ آئے تھے، ماشاءاللہ دیکھا آپ نے، اور یہاں کے لوگ کتنے اچھے تھے، سب خراب نہیں ہے۔
کتنے اچھے تھے کہ انہوں نے ہی مسجد بنا کے دی الحمدللہ. تو میرے بھائیوں ہمیشہ محبت کا پیغام بڑھائیے. اب آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں. وطن سے محبت تو ہمارے دلوں میں ہے. کتنے لوگ ہمیں اور آپ سے محبت کی دلیل مانگتے ہیں. وطن سے محبت دل میں ہے, اس کو دکھایا نہیں جا سکتا. اور قرآن کریم کے اندر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے. تو ہم مسلمان صرف دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ کہ اے اللہ ہمارے ملک کو بھی امن و شانتی والا بنائے رکھ. اس لیے میرے بھائیو پیار محبت کی بات کرنی ہے, اچھے اخلاق کی بات کرنی ہے, برے چیزوں سے دور رہنا ہے, تبھی لوگ ہمارے قریب آئیں گے. کیا ہمارا اور آپ کا اخلاق بولنے والا ہے یا عمل والا ہے؟ ہم تو صرف بولتے ہیں زیادہ, عمل کر کے کہاں دکھا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کا جو اخلاق تھا وہ عمل والا تھا. بولتے جتنا تھے اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے. آج لوگ بات کرتے ہیں الحمدللہ اسلام پوری دنیا میں اپنے اخلاق سے پھیل رہا ہے. اپنے اخلاق سے پیار سے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اسلام کے اندر آ جاتے ہیں. اور اسلام اللہ کا ہے, مسلمان کا اسلام نہیں ہے, اس لیے غلط بات ہے. اور اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 کہ اسلام میں دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو نہ زبردستی والا اسلام چلے گا, نہ لالچ والا اسلام چلے گا, نہ مجبوری والا اسلام چلے گا. اللہ جس کا سینہ چاہے گا اسلام کے لیے کھول دے گا. اس لیے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے, سلف صالحین نے پہنچایا ہے. اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے پیار سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. اللہ جس کا سینہ چاہے گا اسلام کے لیے کھولے گا, نہیں چاہے گا نہیں کھولے گا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125. اور جس کا سینہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس لیے اسلام اللہ کا ہے. تو میرے بھائیو ہم اور آپ یہاں سے عہد کرتے چلے کہ ہمیں اور آپ کو اچھا اخلاق والا بننا ہے. اب آپ ہی بتائیے, ہم اور آپ ماشاء اللہ مسجد بنا رہے ہیں اور مسجد بنتی جا رہی ہے الحمدللہ. فجر میں کتنے نمازی ہیں بھائی؟ دیکھ لیجیے فجر کے نمازی کتنے ہیں, پکے نمازی. الصلاۃ حی علی الفلاح, اذان ہو رہی. الصلاۃ خیر من النوم, النوم خیر من الصلاۃ. دونوں میں صحیح کون ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم, النوم خیر من الصلاۃ. ابھی امتحان لے لیا آپ لوگوں کا, آ رہی سمجھ میں آ رہی بات؟ فجر میں الصلاۃ خیر من النوم یا النوم خیر من الصلاۃ. میرے بھائیو کوئی بول ہی نہیں رہے. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن کتنے لوگ سو رہے ہیں؟ پکے نمازی بنیے تب نہ لوگ نمازی بنیں گے. اور فجر کی نماز جس نے پابندی کر لی اللہ کے ذمے میں آ گیا, اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اور جس نے فجر کی نماز کی پابندی کر لی اس کے ساتھ پوری دنیا ہے, پوری دنیا کا سامان. سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 725, رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی اس کے ساتھ پوری دنیا ہے, پوری دنیا کا سامان ہے, یعنی سب سے بڑا مالدار ہے. پکے نمازی بنیے تو لوگ نمازی بنیں گے. صرف بولنے سے نہیں ہوگا, تقریر سے نہیں ہوگا. مومن کا کردار بولتا ہے, بتانے سے بولتا ہے. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے, ہم شکر گزار ہیں جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے. میرے بھائیو اس کے ذریعے جوش آتا ہے, لیکن ہوش چھوٹے چھوٹے پروگرام کے ذریعے. پکے نمازی بنیے تب فائدہ. پھر اسی طریقے سے اپنے یہاں کچھ بھائی ایسے ہیں سنت کو اہمیت نہیں دیتے. سنت مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بھی بتایا اس کو معمولی نہ سمجھیے. عمل خود کیجیے, اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن معمولی نہیں. کیا داڑھی کی بات کرنے کا, کیا بات کرنے کا. یاد رکھیے گا مرنے کے بعد ایک ہی سنت ہمارے ساتھ جائے گی. کون سی سنت ہے وہ؟ نیچے والے کو کون کھول کے دیکھے گا بتائیے؟ وہ تو بند کر کے دیتے ہیں نا.
صحیح ہے کہ نہیں؟ آ رہی اردو سمجھ میں میری؟ ایک ہی سنت جائے گی. اب آپ ہی بتائیے، انگلینڈ ٹیم میں 2 سنت والے ہیں، لمبی والے، کیا نام ہے ان کا؟ معین علی اور عادل رشید. دیکھیے ماشاء اللہ. افریقہ کی ٹیم میں ایک ریٹائر ہوئے ماشاء اللہ سنت، ہاشم آملہ. اور ہربھجن سنگھ کے پاس بھی داڑھی ہے. منموہن سنگھ جی جو تھے اپنے پردھان منتری، ان کے پاس بھی. تو اس کو معمولی نہ سمجھیے. کتنے لوگ بول رہے ہیں نہیں اس کی بات نہیں کرنے کا. میرے بھائیوں معمولی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت، تو دعوت کا کام آپ کیسے کیجیے گا؟ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت ہونی چاہیے. ویسے تھوڑا نا دعوت کا کام ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی سنت. ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2021. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کھا رہا تھا، لیکن وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آج کل اپنے یہاں فیشن ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بیمینک، رائٹ ہاتھ سے کھا. اس نے کیا کہ اللہ استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ استطاعت، جا تجھے کبھی طاقت ہی نہ ملے. اس نے تکبر سے ایسا کہا تھا. راوی کہتے ہیں کہ زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہا اس کا رائٹ ہینڈ منہ تک کبھی آیا ہی نہیں. میرے بھائیوں اس لیے سنت کو معمولی نہ سمجھیے. عمل کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس میں ثواب ہے. لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اڑانے دیجئے. ہمیں اور آپ کو شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب صحابہ کرام کا مذاق اڑایا گیا تو ہمارا بھی اڑایا جائے گا. نبیوں کا اڑایا گیا تو ہمارا بھی مذاق اڑایا جائے گا. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سرچ کر رہے ہیں، ان کی بایوگرافی کیا ہے. اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کتاب لکھی گئی ہے. ایک کتاب کا نام آپ لوگ جانتے ہیں، دا 100. اس کتاب کے لکھنے والے جو ہے مائیکل ہارٹ. مائیکل ہارٹ یہ کرسچن ہے، لیکن مائیکل ہارٹ نے 100 لوگوں کی تاریخ لکھی ہے، جس میں سے پہلے نمبر پر کس کا نام ہے؟ ہم سب کے نبی، پوری دنیا کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور معلوم ہے اس نے صفحہ نمبر، پیج نمبر 3 پر کیا کہا؟ بٹ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دا ریلیجیس اینڈ سیکولر لیول. اب آپ لوگ سب طاق رہے ہیں مولوی صاحب کو کہ مولوی صاحب کیا بول دیے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اس لیے میرے بھائیوں صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس لیے قرآن اور حدیث کو ہمیں صحابہ کی سمجھ پر سمجھنا اور لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچنا ہے اور پہنچانا ہے. اللہ کے پیغام کو لے کر پہنچنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. جتنے نبی آئے، رسول آئے، سب کا کام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دو. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، الحمدللہ. اب آئیے دھیرے دھیرے چلیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے تب ہم اور آپ مسلمان ہیں. صحابہ کرام نے کتنی محنت کی ہے تو ہم اور آپ مسلمان ہیں. بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے، یعنی پودا انہوں نے لگایا ہے. تو آج ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ خود کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کا بھی اخلاق اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 868 کتاب الجمعہ. زماد ازد شنوع یمن کے رہنے والے ہیں. وہ مکہ آئے. جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے کہا زماد محمد سے ملنا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی کچھ لوگ بولتے رہے اس سے ملنا نہیں، اس سے ملنا نہیں، اس سے ملنا نہیں، اس سے ملنا نہیں. تو بھائی جو ہیرا ہوتا نا، ہیرا اور جو سونا ہوتا، لوگ اس سے ہی منع کرے، ادھر جانا نہیں، ادھر جانا نہیں، ادھر جانا. تو زماد نے کہا ارے میں تو جھاڑ پھونک جانتا ہوں، مکہ والے بولتے ہیں کہ محمد پر کچھ اثر ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کرتا ہوں کاش کہ میری ملاقات محمد سے ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ میں وہ طواف کے درمیان گھوم رہے ہیں، خانہ کعبہ میں گھوم رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. یا محمد انی آتی من ہذہ الریح،
اے محمد میں تو جھاڑ پھونک جانتا ہوں، مکہ والے یہ بولتے ہیں کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا میں پھونک دوں؟ ہمارا اور آپ کا پیسہ دو جگہ پہ خرچ ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس، ایک جھاڑ پھونک والے مولوی صاحب کے پاس. صحیح ہے نا شیخ صاحب؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب بولے کہ جب تک پیسہ نہیں دیجیے گا بیمار کو ہم ہاسپٹل میں، مشین روم میں، آئی سی یو میں اس کے اندر نہیں لے جائیں گے، آپریشن کے لیے نہیں لے جائیں گے، پورا پیسہ لے لیتا وہ. ڈاکٹر صاحب جتنا پیسہ کہے اتنا دیتے کہ نہیں؟ ہم اور آپ دیتے ہیں. جھاڑ پھونک والا جتنا پیسہ مانگے دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں. تو اب یہاں کیا ہوا، یہ جھاڑ پھونک جانتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والوں نے کیا کہا؟ جادوگر کہا، مجنون کہا، دماغ میں کچھ اثر ہو گیا کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. اس لیے جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن ہمیں اور آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے ساتھ سر میں سر ملائیے. جیسے ہی کہا کہ کچھ اثر ہو گیا میں جھاڑ پھونک کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. اب دیکھیے زماد آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، مکہ میں آئے ہوئے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کریں گے. مکہ والے ایسا بول رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا. اس میں کیا ہے بھائی؟ توحید، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، توحید. جب یہ سنے تو کہا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، یہ باتیں تو بہت اچھی لگ رہی، پھر سے پڑھیے. 3 مرتبہ پڑھوایا. تو جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو بولیں گے لوگ پھر سے بولیے، پھر سے بولیے، پھر سے بولیے. تو یہ مت کہہ پگلا کہے گا چل بات سنتا نہیں، کان صحیح ہے صاف کرا کیا جیسے بولے، ارے کچھ گوجھ تو نہیں بھرا ہوا ہے، چل بات ایسے کام نہیں چلے گا. جو ایک اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں ان کو بہت صبر کرنا پڑے گا. صبر صبر صبر. لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کب تک صبر؟ جب تک چلے نہ جائیں قبر. قبر میں جب تک چلے نہ جائیں صبر صبر صبر. بس اس کو پکڑ لیجئے، ہر چیز آسان ہے الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھا. جب 3 مرتبہ پڑھا تو اب وہ خود کہتے ہیں لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا ناعوس البحر. اوہو، میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، سب کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائی میں جا رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تو کہا ہاتھ یدک وبایعک علی الاسلام، ہاتھ آگے بڑھاؤ اسلام کے لیے بیعت کر لو. انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسلام کے لیے بیعت کر لی. گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے. آئے کہ نہیں آئے؟ ایسا اخلاق ہمارے اور آپ کا ہے. ارے ہم کو دیکھ کر ہی سامنے والا بولتے کہ آپ لوگ کہاں گئے، کیسے ہیں. ہاں دوسری چیز میں لوگ بولتے ارے یہ لوگ کیسے ہیں. صحیح چیز میں بنائیے. الحمدللہ سب ایسے نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. میرے بھائیو اپنا اخلاق بہت اونچا بنانا پڑے گا تبھی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے کام میں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کس قدر لگے رہتے تھے. ہم اور آپ سال میں 1-2 مرتبہ جلسہ کر لیتے ختم، ایسا نہیں چلے گا بھائی. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 24. یہ آج کل نمبر بھی ہم اور آپ دوسرے لوگوں کو بول دیتے ہیں، وہ 24 نمبر آ رہا، وہ 18 نمبر آ رہا، یہ 20 نمبر آ رہا، تو 11 نمبر آ رہا. صرف مذاق اڑاتے ہیں. مذاق مت اڑائیے کسی کا، کسی کو نمبر مت دیجیے بھائی. یہ حدیث ہے. ابو طالب جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ابو طالب زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق نہیں دی. سب سے زیادہ غیر مسلم ہو کر اسلام کے لیے جو کام کیا، اسلام کو فائدہ پہنچایا، وہ ابو طالب ہے. مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے، ہمارا اور آپ کا بھی جذبہ ایسا ہونا چاہیے. ابو طالب کا آخری وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ. چچا کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت کروں گا.
بس صرف کان میں بول دیجئے بس. میرے بھائیوں اتنا جذبہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے. ہم جاتے ہیں, ملتے ہیں, پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں, چچا جان کان میں بول دیجئے بس. لیکن دو گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے, ایک ابو جہل ایک عبداللہ بن ابی امیہ. یہ گرو گھنٹال ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں. کون سی مسجد میں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, اچھا قبلہ چینج کر لیے, اوہو بدل لیے کیا. ارے آپ کے پیٹ میں کاہے درد ہو رہا بھائی؟ جس کو تحقیق کرنا ہے, ریسرچ کرنا ہے, وہ اپنا کرے. آپ کاہے کو پریشان ہیں؟ تو اپنے ہی میں سے کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, دوسروں میں سے بھی پریشان. اچھا ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے, ایسا ہوا ویسا ہوا. تو یہ دونوں گرو گھنٹال یہاں بیٹھے ہوئے تھے ابو طالب کے پاس, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کیے جا رہے ہیں. لیکن جب ان کی جان نکلی, روح نکلی, اس سے پہلے کہا علی ملت عبد المطلب, میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا میں لگے رہے, یا اللہ میرے چچا کو معاف فرما دے. پھر اللہ نے منع کر دیا کہ آپ کیوں دعا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو یہ جذبہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ہم اور آپ جائیں گے, ملیں گے. پہلے کے جو علماء تھے ہمارے سلف صالحین, وہ کھیت میں جاتے تھے, وہ کھیت میں یہ ہے نا کیا نام ہے, بیل لے کے جاتے تھے, ہل لے کے جاتے تھے. اب تو نہیں جاتے, اب تو ٹریکٹر آ گیا ہے. تو جاتے تھے, جوتتے تھے. تو کتنے لوگ ان کے پاس جاتے تھے, صحیح بات بتاتے تھے. وہ کبھی کبھی ہرواہی پہنا ہوتا ہے نا, وہ مارنے والا, اس سے ہی مار کے بھگا دیتا تھا. لیکن وہ اپنی بات رکھتے تھے, پھر دھیرے دھیرے ہوتے ان کا دل جیت لیتے تھے. تو میرے بھائیوں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے کہ روح نکلنے کا مسئلہ ہے ابو طالب کا, لیکن اس وقت بھی لگے ہوئے ہیں. ہم اور آپ بھی اتنی محنت کریں گے تبھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک جا سکتا ہے, پہنچ سکتا ہے, اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کے لیے آگے بڑھیے. صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے, صحابہ کرام نے بھی بڑی محنت کی ہے, تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے, یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. میرے بھائیوں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. مسند دارمی کی ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 210. مسجد نبی ہے, آپ میں سے جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے, حج کرنے گئے ہوں گے, مسجد نبی گئے ہیں, مدینہ گئے ہیں, دیکھیں الحمدللہ. تو مسجد نبی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, گن رہے ہیں دانے پر. وہ دانا کنکری پر گن رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ 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 الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 100 بار گن رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ گننا تو آسان ہے, صحیح کام ہے. اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ غلط بات تو ہے نہیں, لیکن جو طریقہ تھا وہ غلط تھا. یعنی ایک آدمی بول رہا ہے, سب لوگ دہرا رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ سب. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, لیکن انہوں نے ٹوکا نہیں. مفتی مدینہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے آئے, گھر آئے اور گیٹ پر ہی بیٹھ گئے. علماء کی عزت, آج اپنے یہاں علماء کا احترام کہاں ہے؟ آج سب لوگ بڑکا مفتی بنا ہوا ہے, بچہ پیدا ہوا مفتی ہی ہے, اور نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. پہلے یہ بات سمجھ لیجیے, نیم حکیم خطرے جان, جھولا چھاپ ڈاکٹر. تو اپنے یہاں بھی دین میں بھی جھولا چھاپ مولوی گھوم رہے ہیں. ارے جو مولوی صاحب کا پیجامہ پھٹا, جن کی لنگی پھٹی رگڑ کے محنت کر کے 10 سال 15 سال لوگوں نے, آج تو نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں دین کے معاملے میں. اس لیے ذرا سمجھیے کن سے مسئلہ لینا ہے. اب ایک میں بتاتا ہوں, نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. کلونجی جانتے ہیں؟ کلونجی کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں مولوی صاحب؟ وہ کالی کالی سیٹ جو ہوتی نا, کلونجی, کالا زیرہ. وہ کالا زیرہ وہ الحبۃ السودا ہے, وہ یعنی وہ کلونجی آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے وہ کلونجی. اب اس میں پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی,
کتاب ہے. جو لوگ کتاب سے علم سیکھیں گے، مولوی صاحب سے نہیں سیکھیں گے تو ایسے گمراہ ہو جائیں گے، اور دعوت کا کام ایسے کریں گے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے پہلے علم کو سیکھیے، نالج لیجئے، مولوی صاحب لوگوں سے سیکھیے، علماء سے سیکھیے، پھر کام کیجئے. تو اس میں پرنٹنگ مسٹیک ہو گئی. الحبۃ السودا، علماء بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا الحبۃ السودا کلونجی، لیکن الحبہ ہا با تا، تو ہا با با کیا ہو گیا؟ یا ہو گیا. الحیۃ السودا، تو الحیۃ السودا کا معنی ہے کالا سانپ، الحبۃ السودا کا معنی ہے کلونجی، اور الحیۃ السودا کا معنی ہے کالا سانپ. تو ایسے ہی جو علم حاصل نہیں کیے، عربی کا عین نہیں جانتے، قرآن کا کاف نہیں جانتے، حدیث کا ہاں نہیں جانتے، وہ پرنٹنگ مسٹیک دیکھی تو نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرہ ایمان، کالا سانپ دیکھنے کے لیے نکل گئے. تو کالا سانپ جنگل میں مل گیا، تو کالا سانپ کو پکڑ کے لے آئے. بولے یہی تو حدیث ہے کہ کالا سانپ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، جبکہ وہ کلونجی تھا. اس نے کالے سانپ کو مارا اور اس کے بعد سب کو کھلایا، خود بھی مرا، دوسرے کو بھی مار دیا. اس لیے میرے بھائیو، دعوت کا کام کیجئے لیکن پہلے سیکھیے، تب ہوگا. عربی سیکھیے، قرآن سیکھیے، حدیث سیکھیے، تب آرام سے آپ سمجھ پائیں گے، آرام سے آپ بول سکیں گے. صحابہ کرام کا دیکھیے، خود مفتی ہیں وہ، لیکن نہیں اپنے سے بڑے مفتی کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جب ان کے گھر گئے تو ڈائریکٹ ان کے گھر گھس سکتے تھے، ان کے گھر گئے تو ڈائریکٹ ان کے گھر گھس سکتے تھے، کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. لیکن وہ گھر میں گھسے نہیں، گیٹ پر ہی بیٹھ گئے. احترام، علماء ہے، عالم کا احترام. آج اپنے یہاں امام صاحب کا کوئی احترام ہے؟ مولوی صاحب کی کوئی عزت کرتا ہے؟ مولوی صاحب ادھر آئیے، ہاں امام صاحب ادھر آئیے. ارے ہم کیوں نہیں جائیں گے مولوی صاحب کے پاس؟ ادھر مولوی صاحب، بھالا جین مولوی صاحب، اچھا واہ، وہی کام کے لیے رہ گئے. نہیں ہم خود جائیے گا. پوچھئے، رات میں 2 بجے لوگ میسج کرتے کہ مولوی صاحب آپ آن لائن ہیں تو میرے سوال کا جواب دے دیجیے، رات میں 2 بجے. اب یہ قوم رات بھر جاگتی ہے اور دن بھر سوتی ہے. موبائل کا بھی بڑا مسئلہ، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے موبائل تو رونا بند، اور بڑے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رات بھر سونا بند، سوئیں گے ہی نہیں، بس موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ہے نا، چل رہا ہے ایسا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ یہ پہنچے ہیں، لیکن گیٹ پر ہی بیٹھ گئے. اللہ اکبر. ایک صحابی دوسرے صحابی کی جو مفتی صاحب ہے ان کی عزت میں گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو کہا ابو موسیٰ اشعری آپ یہاں، مسئلہ کیا ہے؟ بولے مسئلہ یہ ہے کہ میں مسجد نبی میں دیکھا اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، سب لوگ کنکری پر گن رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو موسیٰ اشعری آپ بھی تو منع کر سکتے تھے. بولے نہیں، میں آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ چلیے ان کو روکیے. یہ دیکھیے جذبہ. آج لوگ شکایت کرتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، صحیح نہیں چل رہا ہے، مولوی صاحب دعا کیجئے. سب لوگ یہ بول رہے ہیں. آج کل کوئی نہیں کہتا، لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بدعت پر کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. کتنا افسوس ہو رہا ہے کہ سنت کو مردہ کیا جا رہا ہے، بدعت پنپتی جا رہی ہے، لوگ قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، ماں بہن پردہ نہیں کرتی ہے. اس پر کوئی نہیں روتا. کس پر رو رہے ہیں؟ کاروبار ٹھپ ہو گیا، صحیح نہیں چل رہا ہے، سرکار ایسی ہے ویسی ہے، وہ جیسی بھی ہے، کاروبار اللہ چلا رہا ہے. ہمارا اور آپ کا عمل صحیح رہے تو سب صحیح، ہم اور آپ غلط تو سب غلط. پھر آ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھا کیا کر رہے ہو؟ ہم تو صحیح تو کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. ارے بھائی کام صحیح ہے، طریقہ غلط ہے. یہ صحابہ نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کاہے کر رہے ہو؟ اچھا صحابہ سے زیادہ تم لوگ سمجھدار ہو. تو آج اپنے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں. جی نہیں میرے بھائیو، صحابہ کی سمجھ پر ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنا، اسی میں کامیابی ہے. اور نبیوں کا کام ایک اللہ کی طرف بلانا، وہ بلانے ہی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور یاد رکھیے گا، پیار، محبت، اتحاد
آج لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، سب لوگ مل جل کے رہو. قرآن نے بھی کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اتحاد کس پر ہوگا؟ اتفاق کس پر؟ قرآن پر، حدیث پر. ہماری نہیں چلے گی، چلے گی تو قرآن کی چلے گی، چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی چلے گی. بس یہی پیغام دینے کے لیے میں یہاں پہنچا ہوں. ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگ خود بخود قبول کریں گے. اب آخری بات بیان کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی دعوت کا کام کریں. جو غلط کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں. ایک حدیث کے اندر صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5974، 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. تینوں آدمی جا رہے تھے، بارش ہو گئی، غار میں گھس گئے، پھر پتھر منہ پر آ کے لگ گیا. آپ کیسے نکلیں گے باہر؟ تو اس زمانے میں بھی نیک آدمی تھے، لیکن نیک آدمی کو یاد نہیں کیا، اللہ کو یاد کیا. تو میرے بھائیو، جب ہم اور آپ پریشانی میں پھنسے تو کس کو یاد کریں؟ اللہ کو. دوسرا کوئی نکال نہیں سکتا، اللہ ہی پریشانی سے نکالنے والا. یہی توحید کی مضبوطی. وہ تینوں آدمی کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. تو ایک آدمی وہ تھا جو ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. آج ہم اور آپ بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ نہیں کرتے. بولے بڈھا خاموش رہا، بڈھی آواز نہیں کرنا، ابھی میں ادھر چلا جاؤں گا، ویسا چلا جاؤں گا. ماں باپ سے بے عزتی کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ کیسا اخلاق ہے بھائی؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ہم اور آپ دعوت کا کام کریں تو اپنے گھر سے شروع کریں، گھر والوں کو سمجھائیں. آج ہمیں دنیا کی فکر ہے، لیکن اپنے گھر میں بے نمازی، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے. خود ہمارے چہرے پر اسلام نہیں ہے، پوری دنیا میں اسلام کی بات کر رہے ہیں. یہ کہاں سے ہوگا بھائی؟ اپنے چہرے پر اسلام کو لائیے. تو وہ ایک آدمی تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. ہر دن آتا، بکری لاتا، دودھتا، ماں باپ کو پلاتا. ایک دن آیا، ماں باپ سو گئے. ہم اور آپ ہوتے تو ابا اٹھیے، امی اٹھیے، دودھ پی لیجئے. وہ رات کو دودھ لے کے کھڑا رہا. صبح جب اٹھے، جبکہ اس کے بچے منہ رگڑ رہے تھے، اب بابا ہمیں پلاؤ. بولے ہم اپنے ابا کو پلائیں گے، تب آپ کو پلائیں گے. اے اللہ تیرے لیے کیا ہے؟ پتھر ذرا کھسکا، لیکن نکل نہیں سکتے تھے. دوسرا کون تھا؟ ماں بہنوں سے گزارش ہے. ایک نوجوان تھا، وہ غلط کام کے لیے بیٹھا. تو جس عورت کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہا تھا، جس لڑکی کے ساتھ، اس لڑکی نے سمجھایا. آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے، ہمارا اور آپ کا اخلاق موبائل میں چھپا ہوا ہے. اگر میں موبائل یہاں منگا لوں تو پتا چلے گا کتنے کی فوٹو اس میں ہے. ہی ہاں خوبی بالو، اچھا وہ فوٹو، ہاں وہ والی بھیجیے، وہ والی بھیجیے. وہ اندر کی بات ہے. مولوی صاحب کھول کے نہیں بولیں گے، آپ لوگ سمجھ گئے. شیخ صاحب آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں وہ سمجھ گیا. بس یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ موقع دیکھ کے چوکا مار رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا، ماں باپ جس دلہن کو لائیں گے گھر میں، وہی اپنی دلہنیاں ہیں. بس بقیہ کوئی دلہنیاں نہیں ہے. اب لاکھ کسی کے پیچھے پڑے رہیے، وہ ہمارے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. ماں باپ جو لائیں گے وہی آئے گی، وہی اپنی ہے، بقیہ سب سپنا ہے. تو اس عورت نے سمجھا، کہا اے اللہ کا بندہ غلط کام کاہے کر رہا ہے؟ ڈر جا. اس نے غلط کام نہیں کیا. اے اللہ تجھ سے ڈر گیا، میں غلط کام نہیں کیا. آج پتھر ہے، پتھر ذرا کس کا نکل نہیں سکتا. اب آخری بات، ایک آدمی تھا جس کے پاس مزدور تھا، اس نے مزدوری نہیں لی تو سب کو تجارت میں لگا دیا. وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا. آج اپنے یہاں کوئی ہے جو سیٹ ہو، جن کے یہاں لوگ کام کرتے ہو، ان کو بھی سیٹ بنا دے؟ نہیں میرے بھائیو، ان کو بھی سیٹ بنائیے. سب کو سیٹ بننے کا حق ہے. تو اس نے کیا کیا؟ دے دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، سیٹ صاحب میرا پیسہ، میں جو آپ کے یہاں کام کیا تھا. بولے یہ جتنی بکری ہے نا سب کو لے جا. ارے کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ اتنا ارے صحیح بول رہا ہوں، تو جب نہیں لے گیا تو میں نے تجارت میں لگا دی. یہ تیری بکری سب لے جا. مذاق کر رہے ہیں؟ ارے نہیں مذاق کر رہا ہوں، لے جا. کہا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے دے دی، آج میں پھنسا ہوں. پتھر نکل گیا، تینوں باہر آ گئے. میرے بھائیو نیک کام کیجئے تاکہ یہ کام آئے. ماں باپ کی خدمت کیجئے، یہی کام آنے والی چیز ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. امت مسلمہ کا داعیانہ کردار، مومن کا کردار بولتا ہے. ہم اور آپ قرآن کی طرح رہیں جیسا قرآن میں ہے. قرآن سے جڑ جائیے. قرآن سے محبت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے. ابھی 2 دلیل دے دوں گا کہ ہے نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے، قرآن کا ٹیوشن مانگا ہے یا انگریزی کا ٹیوشن مانگا ہے؟ قرآن کا مانگا ہے، انگریزی کا ٹیوشن مانگا ہے بھائی. قرآن کا ٹیوشن تو 50 روپیہ 100 روپیہ، وہ بھی مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی نہیں ملتا. اور انگریزی کا ٹیوشن 1000 کا 2000 کا. تو قرآن کا مانگا ہے یا انگریزی کا مانگا ہے؟
انگریزی کا مانگا ہے تو قرآن سے محبت ہے یا انگریزی سے؟ صحیح ہے نا، ظاہری طور پر قرآن سے دعویٰ، عملی طور پر اچھا چلیے، مارکیٹ میں بقرعید میں بکرا آتا، جس بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے وہ بکرا کتنے میں بکے گا؟ ایسا مارکیٹ میں گھومتے رہتا، اور وہ بکرا والے بھی ہم سب کو بکرا بنا دیتے، وہ کیسے لکھ کے لے آتے پتہ نہیں، تو کم سے کم لاکھوں میں بکے گا۔ بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا رہے، لاکھوں میں بکے، اور سینے میں پورا قرآن موجود ہے، تو حافظ صاحب کو رمضان میں کتنا ملتا ہے؟ 1000 2000 5000۔ دیکھیے حافظ صاحب، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، سب پول کھول دیں گے، اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن سے محبت ہے تو محبت کی دلیل دیجئے اور ثابت کر کے دکھائیے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، میری اردو آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ آگے الحمدللہ خوب بھالو، الحمدللہ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے ان کے میزان حسنات میں جگہ رہے، اللہ جو بیمار ہے شفا کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے ثناء اللہ مدنی صاحب، انہوں نے امت مسلمہ کے داعیان کردار جیسے اہم موضوع پر انتہائی اہم گفتگو کی۔ ইনি মূলত আমাদের চরিত্র কেমন হবে, আমাদের মুসলিম হিসাবে আমরা